کالج کے اکثر سے کرتے، ہر کہتے میرے پاس میری ڈیئر تھی، میں سے محبت تھی، بھاگ گئی جگہ میری اس سے تھی، میں اس سے بھاگ گیا تھا، اور تو اب کس کے ساتھ ہے؟ خبیث ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ دوست ہیں نا۔ یہ چیزیں ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔ جس پر خدا سے رحمت ہٹ جائے وہ پھر اس شہوتوں میں زیادہ ہی مرتے ہیں۔ جو خدا کی محبت کو چھوڑ دے پھر وہ پیشاب کی نالی میں مرتا ہے، ہاں شہوت میں مرتا تھا۔ دنیا سے ہو گئی۔ اور آقا کی محبت میں آ جائے تو ان چیزوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پریشان رہنا، گناہ کیوں ہوتے ہیں، پریشان رہنا برعکس ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بڑا تم کو مدد ملتی ہے وسیلے سے آقا جی سے، ڈاکٹر کے پاس کا علاج نہیں ہے۔ اس لیے دلائل خیرات بہت پڑھا کریں، نہیں تو ایک حصہ ضرور پڑھا کریں۔ اور یہ اللہ اس کی بڑی تعریف کی، اور آقا کے یہاں بڑی مقبول ہے دلائل خیرات، ساری دنیا میں مقبول ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ النَّفْسَ مِنْكَ تَحَكَّمَتْ وَغَدَتْ تَقُودُكَ بِالشَّهَوَاتِ، اگر تیرا نفس تجھ پہ غالب ہو گیا اور شہوت نے تجھے بہت تنگ کیا، گناہوں سے تیری جان نہیں چھوڑتی ہے، فَصْرِفْ هَوَاهَا بِالصَّلَاةِ مُعَذِّبًا، تو اس آگ کو ٹھنڈا کر نبی کریم کے درود سے، لا سیما بدلائل الخیرات، اس میں کوئی شے نہیں کہ دلائل خیرات کو تو پکڑ لے تجھ کو بہت ہی فرق پڑے گا۔ کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، نوجوان ہیں بیچارے، اسی کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے، ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتے، وہ کہتے لڑکا ہمارا بڑا شریف ہے، پتہ نہیں، بعد میں سنتے لڑکی کو بھگا کے لے گیا، تو کہتے بڑا شریف تو لڑکی کو بھگا کے لے گیا، پھر کہتا نہیں یہ لڑکی بہن لڑکی کو بھگا کے لے گئے، الٹا چور کو تھا، تم بھی جانو، اب لڑکی کو بھگا کے لے گئی، یہ لڑکا بھگا، اب وہ کہتے نہیں ہمارا لڑکا پھر بھی شریف تھا، یہ خبیثہ تھی، وہ کہتے ہیں تمہارا لڑکا خبیث تھا، یا کو پھر دونوں ہی خبیث تھے۔ غیر یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ قتل خون تک لے جاتی ہیں، انتقام تک لے جاتی ہیں، صحیح ہے نہیں صحیح ہے، ایسی مصیبتیں ہیں یہاں۔ مال کا تلافی یا معافی ہو سکتی ہے، قتل کی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی، لیکن کسی کی ماں بہن کی عزت کوئی لوٹ لے، یہ انتقام لینے کے بعد اس کے دل میں آگ یہ رہتی نہیں۔ پھر آپ سوچیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، یہ نماز وغیرہ سے بڑا فرق ڈالتی ہیں، خاص کر درود شریف سے رابطہ رسول اللہ سے پیدا ہوتا ہے، بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دلائل خیرات خود بھی پڑھا کریں، اپنے گھروں میں بھی پڑھوائیں، ان کو روشی پڑھیں، 10 منٹ لگتے ہیں، ہر جمعے کا علیحدہ، ہفتے کا علیحدہ، سوموار کا علیحدہ، 8 دن کی منزل ہے۔ دلائل خیرات لے لیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بنائیں، بعض جوانوں کے خط آتے ہیں، بعضوں کو بہت فائدہ ہوا، بعض بہت پریشان ہیں، تو اس سے ان کو بہت مدد ملے گی، رزق میں رحمت ہوگی، دنیا میں رحمت ہوگی، پریشانیوں میں رحمت ہوگی، شیطان کا زور ان پر ٹوٹے گا، اور جن کو زیادہ شہوت غالب ہے ان کو روزے زیادہ رکھنے چاہیے، سوموار کا اور جمعرات کا چھوڑنا نہیں چاہیے، ہاں 13، 14، 15 چاند کی یہ بھی رکھے، ہو سکے تو رکھتا ہی رہے، ہر 2-4 دن رکھا، پھر 1-2 دن چھوڑے۔ اور سب سے افضل روزے رسول اللہ فرماتے ہیں سیام و داؤد کہ ایک دن رکھنا ایک دن نہ رکھنا، اس سے روزے کی عادت نہیں ہو پڑتی، مشقت ہوتی ہے، لیکن مشقت میں خدا تعالیٰ کی محبت پھر اترتی ہے، اس لیے روزے کا اجر خدا نے کہا میں خود اس کو دوں گا، اس کا بتاؤں گا نہیں، اس نے میری وجہ سے پانی کھانا چھوڑا، پیاسا رہا۔ تو جوانوں کے لیے خاص یہ چیزیں بہت ہے، دلائل خیرات چیزیں، یہ ڈاکٹری دوائی کام سے آپ کو تقویٰ بھی نصیب ہوگا، بہت روزی پڑھنے سے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی، صحت بھی اچھی، بہت سی چیزوں میں رحمت ہوگی اگر مستقل مزاجی سے آپ اس کو شروع کریں۔ باقی وہ دعا دلائل خیرات کے احزاب میں بنواؤں گا انشاءاللہ، کہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی، جمعرات کا علیحدہ، جمعے کا علیحدہ، ہفتے کا علیحدہ، ایک حزب روز پڑھ لیا کرنے سے، اور جس کو خدا توفیق زبان چل گئی تو وہ پھر اس میں روز بھی پوری دلائل پڑھ سکتا ہے، لیکن پوری نہ رکھے، حزب اپنا رکھے کہ ایک حصہ تو پڑھنا ہے، باقی جتنی زیادہ ہو جائے علیحدہ ہے،
کیونکہ آقا جی کہتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو، وہ تھوڑا ناغز ہے، تھوڑا اپنا رکھے، باقی جیسے قرآن شریف ہے لازم رکھے، اس کی بڑی رغبت دلائی ہے اللہ آقا جی نے، آدھا سپارہ رکھے، پاؤں رکھے، ایک رکھے، باقی 10 سپارے پڑھے جیسا وقت مل گیا، ایک تو پڑھنا ہی ہے، باقی اضافہ دیکھوں گا۔ ایسی چیزوں کو مستقل کرے تاکہ خاص فائدہ پہنچے۔ یہ قرآن میں بہت بڑی بے انتہا رحمت ہے۔ آقا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے، اس کی بہت کوشش کرے۔ ہاں، اور قرآن شریف کو نہیں آتا قل ہو اللہ ہی پڑھ لے 150 روز، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنا قرآن کے ختم کے برابر ہوتا ہے۔ آقا جس کی اہمیت کے لیے اتنی لمبی گفتگو کی اور اتنا وقت قیمتی دیا اتنی بڑی سرکار نے، تو عشاء کے وقت آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا تم میں سے کوئی ہے کہ قرآن کا 10 سپارے قرآن کے پڑھ کے سو جائے روز؟ ایسے دیکھا ان کی طرف، کچھ ادب سے نہیں بول کے ہاں کریں گے، پڑھ نہ کریں تو ٹھیک نہیں، ادب نہیں ہے، خاموش ہو گئے۔ آپ پھر گھر میں چلے گئے، تھوڑا بیٹھ کے پھر آ گئے، کہاں تم میں سے کوئی ہے 10 سپارے پڑھ لیا کرے سونے سے پہلے؟ خاموش، پھر چلے گئے، پھر تیسری دفعہ ہے، کہا تم میں سے کوئی ہے 10 سپارے پڑھ کے سو جائے؟ دیکھا بولتے نہیں، ہاں کہ پہلے بتا سکتے تھے، پہلے نہیں بتایا، اتنی گفتگو کے بعد پھر کہا جو قل ہو اللہ ایک دفعہ پڑھ لے سے 10 سپارے پڑھ لے۔ کتنا وقت دیا، ہم اس چیز کی قیمت نہیں جانتے ہیں۔ روز سونے سے پہلے کچھ قل ہو اللہ پڑھ لیا کہ 10-20 پڑھ لیا، ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا مستقل چلتا رہے گا۔ ایک چیز کے 100 رکھا، پھر 50، پھر 2000، پھر سارا ہی چھوڑ دیا، ایسے نہ کریں۔ اس لیے ہم دوسری تھوڑا عہد کر دیتے 100 لا لے، اس کو پہلے پڑھے پھر اضافی 800 پڑھتا ہے، 900 پڑھتا ہے، پہلے وہ عہد والے پڑھے، سب کو ملا کے نہیں پڑھ، چھوٹیں گے تو سب کو ملا کے پڑھ گا، بعض وقت چھوٹنے شروع ہوں گے، جو اضافی ملا کے پڑھتا ہے پھر عہد والے بیچ میں چھوٹ جائیں گے نا، تو اضافی کو الگ کرے، اس کو الگ ہے، تو اس میں اس کا مستقل رہے گا، چاہے بیمار ہے، کام ہے، عذر ہے، 100-10 منٹ لگتے ہیں، یہ تو اسے پڑھ لیا، اب باقی اضافی جو سا وقت ملے۔ ایسے قرآن شریف جس کو پڑھے لکھے ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی حال میں قرآن کو، اس کی بہت تعریف ہے۔ قرآن نے کہا ہم نے شفا اور رحمت تمہارے لیے قرآن بھیجا ہے۔ اور بعض مشاہد بڑی پریشانی ہے تو کہتے ہیں آقا جی کی زیارت نصیب ان کو، کہا قرآن کھول کے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ اور حدیث شریف میں آقا جی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن شریف میں زیادہ مشغول ہو جائے، دعا کا وقت نہیں نکلا، جو دعائیں مانگتے خدا ان کو اتنا نہیں دیتا جتنا اس کو دیتا جو قرآن پڑھا ہے، دعا کا وقت نہیں تھا، یہ لگا ہی رہا، اس سے زیادہ اس پر کرم خدا کرتا۔ بتائیں، یہ دل کا قرآن زنگ اتارتا ہے۔ آقا کہ خدا کے قریب تم کو اس سے بڑھ کر کہ کون سی چیز کر سکتی ہے جو خدا کے بیچ میں سے نکلی ہے، اس کا کلام۔ اور قرآن کی ایسی آیتیں اگر اردو میں ترجمہ دیکھیں تو پھر آپ کو زیادہ اس کی قدر، تنزیل من حکیم حمید للذین آمنوا ھدی و شفاء، تنزیل من الرحمن الرحیم من لدن حکیم علیم، تنزیل من رب العالمین، کہ ہم نے تمہاری اتنی بڑی رحمت نعمت قرآن دی ہے، تو کچھ عرصے کے بعد اس کا اثر شروع ہوگا، ایک دم ہوگا۔ مثال کسی ان چیزوں کی دینے بھی مناسب نہیں ہوتی کہ ایسے لگتی نہیں ہے، آپ خوراک خرچ کا اثر آستے آستے ظاہر ہوتا ہے، اس نے فلاں خوراک کیا، اب دیکھو اس کا رنگ ہے کیسے ہے، ٹھیک ہو گیا، فلانا مرض تھا، دوائی کھاتا رہا، اس کا اثر اب ظاہر، اب اس کی مرض چلی گئی ہے، اس خوراک کا اثر اب آیا، اب دیکھو یہ مضبوط ہو گیا ہے، ایسے کا کرتے کرتے اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو وظیفہ بنانا اس کا خاص اثر ہوتا ہے، تو وظیفہ بنانے کے لیے تھوڑا سا ضرور رکھا خاص، اس کو چھوڑے نا، وہ بیماری 100-200 یہ تو نہیں چھوڑ، پھر جتنا ہو جائے 10,000 درود، 20,000 درود، پھر چھوٹ گیا تو سارے چھوٹ گئے، 20,000 لا الہ الا اللہ، 5,000 پھر چھوٹ گیا، 2 سپارے 4 سپارے نہیں، سب میں سے تھوڑا تھوڑا مستقل، اور 24 گھنٹے میں تقسیم رکھیں، کوئی ہو نہ ہو یہ ضرور ہونا ہے۔ نبی کریم جس بات میں اہمیت دیں اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، لوگ کسی اچھی بات کی اہمیت دیں ہوتی ہے،
لیکن آپ کی بات کی اہمیت سب سے علیحدہ ہے. کہا احب الاعمال الی اللہ ادوم، اللہ کو بہت ہی پسند ہے حد سے زیادہ جس میں ناغہ نہ ہو عمل میں. وَإِن قَلَّ، چاہے تھوڑا ہی ہو، تھوڑا سو لا الہ الا اللہ، سو اللہ اللہ، سو اللہ. پھر دیکھا وقت زیادہ، خدا نے بڑھا لیا. پھر دیکھا وقت کم ہے تو عہد کے پڑھ لیا. ایسے بڑھاتے جائیں. ایسے قرآن سے کچھ جس کو آتا ہے روز ایک سپارہ آدھا سپارہ رکھے، اس میں قراءت سے نہ پڑھے، دل میں پڑھے، جو طریقت کا مفہوم ہے کہ زبان سے سانس اس کی چلتی رہے. 15 منٹ میں سپارہ ختم کر لیں. اس سے آپ کو کتنا فائدہ پہنچے گا آپ نہیں جانتے ہیں. جس دن آپ کا دل زنگ کر دے گا یہ اللہ کی کلام اثر کرے گی. ہاں تو اثر بعد میں ظاہر، مستقل اس کو پڑھے نہ چھوڑیں. جس کو نہیں آتا قل واللہ پڑھتا رہا. ایک کل شریک کے لیے آقا جی نے کتنا وقت دیا، 3 دفعہ اندر گیا، 3 دفعہ ہے. پھر کہا کہ جو کوئی تم سے پھر بتایا تاکہ ان کے ذہن میں دل میں اترے. ایک دم نہیں کہہ دیا تھے پڑھ لیا کرو، ایسے نہیں بھائی کون پڑھے گا. پھر بتائیں. ایک صحابی کے دل میں عظمت تھی اس چیز کی. جب اس کی وفات ہوئی تو آقا جس کی جنازے میں شامل ہوئے تو زمین پر پیر نہیں رکھتے تھے، انگلیوں پہ چلتے تھے. کسی کا پاؤں پورا آپ کیوں نہیں رکھتے؟ کہا فرشتے اتنے آ چکے ہیں یہاں کی جگہ نہیں. کہا کیا کرتا؟ کہا یہ قل واللہ احد بہت پڑھتا تھا. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. آپ لوگ دوسری چیزوں میں اخباروں میں 10 منٹ میں اخبار کو 5-10 منٹ میں دیکھ لیتا ہوں بس، ایسے نظر ماری موٹی موٹی سرخی. یا وہ سیاست کے آتے ہیں وہ بیچ میں شعر جیسے ہوتے ہیں جنگ کے دوسرے کو لکھا ہوتا ہے، وہ کچھ اچھی بات ہے، کوئی ڈھکوسلے مارتے رہتے ہیں. بیچ میں سے دیکھتا ہوں کہ بات بحث ہے، دیکھتا ہوں کوئی جملے ایسے نہیں، سارا چھوڑ دیں، مطلب نکالا. اب کیا سارا دماغ ضائع کرنا. کوئی خاص بات نہیں، خبریں تھوڑی سی سن لی تھوڑی بس ختم. یا مہم خبریں پہلے سن چھوڑ دیے بس. آپ ادھر لگے نا، آپ وقت کی بچت کریں کہ آپ کی زندگی اتنی قیمتی ہے. دنیا کی آپ کے پاس حکومت اور زندگی آپ خرید سکتے ہیں، ہر چیز نہیں سے خرید سکتے. عمر کا بدلہ نہ ہو سکتا ہے یار، اس کو ہاتھوں سے نہ کھو جائے. آقا جی کہ زندگی کو بہت غنیمت سمجھو موت سے پہلے. آقا جی نے کہا اور زندگی میں تم جوانی کو غنیمت سمجھو کہ بڑھاپے میں تم سے کچھ نہیں ہوگا، جوانی میں ہوگا. میں نے جوانی سے شاب النشأ فی عبادت اللہ، کہ جوانی میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں لگ جائے، اللہ سے پیار کرے. آقا جی نے کہا اس وقت تم یہ کوشش کرو. ہم کھائیں گے کہاں سے پئیں گے؟ تھوڑا بہت کھانے پینے کا کر، جب خدا مہربان ہوگا تو پھر دے دیتا ہے. اس کے 1000 رستے ہیں دینے کی. اور خدا تعالیٰ سے رحمت نہ، ساری عمر گھیسی کرتے مرو، بندہ جوڑے کوڑی کوڑی رام روڑائے کپے. چلو ایسی مرضیں لگیں، کھانا پینا ہی نصیب نہیں. یہ چیز میں کسٹرول ہو جائے گا، اس چیز میں ڈاکٹر کہتا ہے یہ ہو جائے گا، اس میں پتہ نہیں الرجی ہو جائے گی، اس میں پتہ نہیں خررجی ہو جائے گی. پھر مریں کیا کھائیں، پھر کیا کمائیں؟ پھر کمانا ہی چھوڑ دیں، بس خودکشی کر لیں. ان چیزوں کو نہ سوچے زیادہ. آپ سوچے روحانی خوراک، وہ تمہاری چلتی رہے، آگے تمہاری سب کو خیر ہے. ادھر تم کسی کو کمپلیٹ نہیں کرو گے، ایسے تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا. اچھے لوگ میں نے دیکھے ہیں، دنیا دولت پیسہ خوراک سے محروم ہے. ظاہری بھی بات نہیں، ظاہری بھی خوراک نہیں ہے، روحانی خوراک بھی نہیں ہے. نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ درود میں دل لگتا ہے. بس ایسے جیسے ایک پتھر ہے بیٹھا ہوا، بس کوئی زندگی ہے. اور یہ زندگی ہے تو روحانی زندگی ہے، جس سے دل زندہ ہوتا ہے، ملتا ہے. یہ ذکر اذکار سے ہوتا ہے، محنت سے ہوتا ہے. اس کا فرق آپ جب سمجھیں گے جب آپ محنت کریں گے. آپ دیکھا اولیاء کرام نے محنتیں کی، جنگلوں میں زندگی گزاری. جب دوبارہ آئے لوگوں کو ان کو روحانی فیض ہوا، خود نہیں لپٹے، پیچھے پھرتے تھے کہ سکون ملتا تھا، زندگی ملتی تھی. اگر وہ ذکر دیتے تھے، ان کے ذکر میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا تھا، کہ ان کی روحانیت میں رسول اللہ کی روحانیت ہوتی ہے نا، اصل ادھر سے ہے نا. انہوں نے اپنے کو جوڑا ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے، ان کی روحانیت میں آقا کی روحانیت ہوتی ہے. جب شیخ سے جڑتے ہیں آقا کی روحانیت کا اثر شیخ میں ہوتا ہے، وہ اس کو طاقت دیتا ہے آگے، دین میں، دنیا میں، ذکر میں، عبادت میں. اور کچھ اور چیز بھی اس پہ کھلتی ہیں جس سے خود راغب ہو جاتا ہے.
انسان کچھ دیکھ کے آگے چلتا ہے نا، کچھ فائدہ دیکھ کے، پھر فائدے نظر آتے ہیں، فرق نظر آتا ہے، وہ زندگی نظر آتی ہے، وہ خود پھر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے تو کوئی نہیں تیار ہوتا نا، پھر تو سنتا سناتا ہے، جب کچھ ملتا ملاتا ہے پھر بھاگتا بھگاتا ہے۔ ایسے بہرحال باتوں کو میں ختم کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کو السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بس دلال خیرات کا کہنا تھا وہ کوشش کریں، وہ شروع کریں، اس کو نہ چھوڑیں، ہاں، تاکہ رحمت میں ہر وقت خدا کی رہیں۔